جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں، عمران خان کو علاج کے سلسلے میں کل ایک بار پھر پیمز اسپتال لایا گیا۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے اپنے مطالبات کی سنوائی کے لیے آگے کیا لاہ عمل ہوگا، یہ بات ابھی تک غیر واضح ہے اور فیصلہ سازی میں ہمیں تقسیم بھی نظر آ رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ایک طرف عمران خان صاحب کا علاج جاری ہے، لیکن دوسری طرف ان کی فیملی کے کنسرنز بھی برقرار ہیں کہ ان کو ذاتی معالج تک ایکسس دی جائے اور پارٹی اور فیملی کو بھی ان تک ایکسس دی جائے۔ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی گزشتہ کچھ مہینوں میں نہ تو یہ ملاقاتیں بحال کروا سکی، نہ ان کے ذاتی معالج تک ایکسس دلوانے کے لیے کوئی دباؤ ڈال سکی، بلکہ ان کی بہنیں آج بھی اڈیالہ کے باہر پارٹی کے عہدیداروں سے شکوہ کر رہی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیوں موجود نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ بہت شکریہ۔ عمران خان صاحب کو جو اطلاعات آئیں کہ کل رات پیمز لے کے گئے اور ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی تو میں تو وہی مطالبہ پھر کروں گا جو میں نے کیا، سب سے پہلے میں نے ہی کیا تھا جب عمران خان صاحب کے بارے میں پہلی بار رپورٹ آئی کہ ان کو آج سے کوئی شاید 2 مہینے ہو گئے ہوں گے کہ ان کو ہسپتال جو ہے وہ لے گئے تھے، وہ بھی پیمز ہی لے گئے تھے رات کو۔ تو قومی اسمبلی کے بار میں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ عمران خان صاحب کو آپ شفا ہسپتال آپ موو کیجئے۔ میں تو اس آئی ہاسپٹل کی بات کی تھی کیونکہ آئی کا ایشو سامنے آیا تھا، لیکن پھر پارٹی کی طرف سے اور ان کی سسٹرز کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ ان کو شفا انٹرنیشنل آپ موو کریں، تو پھر ہم نے یہی کہا سب نے کہ ان کو آپ شفا انٹرنیشنل موو کیجئے اور وہاں ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے ملاقات ہو جائے۔ پارٹی کی کسی ذمہ دار کی بھی ہونی چاہیے کیونکہ بہرحال عمران خان صاحب ایک قومی انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں اور صرف ایک بھائی یا ہسبینڈ یا فادر نہیں ہیں بلکہ وہ ایک قومی لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں۔ تو ان کی جو جماعت ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے ہماری، تو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو، جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، ان کا بھی رابطہ ہو اور فیملی کا تو ہونا ہی چاہیے، بالخصوص ان کے جو فیملی ڈاکٹرز ہیں، جو ان کے اپنے پرسنل ڈاکٹر ہیں، تاکہ تسلی ہو جائے ان کے خاندان کو بھی اور ہماری قیادت کو بھی، ہمارے ورکر ووٹر سپورٹر کو، کہ عمران خان صاحب کی صحت اب بہتر ہے۔ ابھی تک نہیں ہوئی، ہونی چاہیے۔ کل رات کم از کم بیرسٹر گوہر کو تو ایٹ لیسٹ وہ پہلے سے بتا دیتے۔ گوہر صاحب کا سب کو پتا ہے کہ وہ ڈیسنٹ آدمی ہیں، کبھی کوئی غیر مناسب اور علی صاحب بات یہی ہو رہی ہے کہ اگر گوہر صاحب انفارمڈ ہوتے ہیں تو یعنی پارٹی تو آن بورڈ ہے ان کو ان کے علاج کے سلسلے کے حوالے سے۔ نہیں، آپ نے اگر آپ نے آج ملاحظہ کیا ہو تو گوہر صاحب نے اس پہ ایک ٹویٹ کی جس کو میں نے کوٹ ٹویٹ بھی کیا، اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کو بعد میں بتایا گیا۔ میرا نہیں خیال کہ ان کو پہلے سے علم تھا، تو نہ صرف ان کو پہلے سے بتانا چاہیے تھا بلکہ ان کو ایکسس دینی چاہیے تھی بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، کہ وہ جاتے ان سے ملتے، ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل یا ان کی کوئی ایک سسٹر ہوتی، کیونکہ ان کا حق ہے فیملی کا کہ اپنے بھائی سے وہ ملیں۔ نمبر 1، آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کامیاب نہیں ہوئی، یس میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ تحریک انصاف ابھی تک بائی فورس کا مطلب ہے پولیٹیکلی پریشر ڈال کے ہم خان صاحب تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ عدالت میں ہم گئے، آپ نے وہ کیس فالو کیا ہوگا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں۔ عدالت دیکھیں ایک سیاسی جماعت کیا کر سکتی ہے، عدالتوں میں ہم گئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے مہینے میں ہمارے لوگوں نے، ہمارے پارلیمنٹیرینز نے ادھر بھی دھرنا دیا، صوبے میں بھی ہوا۔ اور اس کے بعد البتہ ایک نقطہ ہے جس پہ میں نے کل بھی بات کی ہے اور آپ کے فورم پہ میں یہ بات کروں گا کہ جب ہم نے عمران خان صاحب کی بیماری کے سلسلے میں ان تک رسائی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے جب ہم نے پنڈی میں ایک جلسہ اناؤنس کیا، انہی دنوں میں بدقسمتی سے یہ ایران والا واقعہ ہو گیا جب اسرائیل نے اور امریکہ نے ظلم کی انتہا کی اور چڑھائی کر دی۔ تو ہم سے درخواست کی حکومت وقت نے کہ آپ اپنا یہ جلسہ مؤخر کیجئے، کیونکہ ہمارے اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کا جو مذاکرات کا کوئی ماحول بن رہا ہے، ہم نے پاکستان کی خاطر اسٹیپ لیا۔ لیکن اس پہ اتفاق رائے نہیں ہے، علی محمد خان صاحب اس بات کو عمران خان صاحب کی فیملی اپروو نہیں کرتی۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا یہ سہولت کاری ہے۔ نہیں، میں اگر اپنی بات کر لوں اس پہ پھر آتے ہیں، لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ جب یہ معاملہ آیا، حکومت نے یہ مطالبہ کیا، قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، مجھے تب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عمران صاحب اس پہ کیا کہیں گے۔ میں نے پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑے ہوئے یہ کہا کہ بات اگر پاکستان کی ہے، بات اگر امت مسلمہ کی ہے، تو عمران خان نے تو ہمیشہ امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے سٹینڈ لیا ہے۔ ہم حکومت کو یقین دلاتے ہیں کہ جو بھی ہم سے تعاون چاہیے ہوگا حکومت کو ہم دیں گے، پاکستان کی خاطر دیں گے۔ اس کے بعد جب حکومتی وفد ہمارے پاس لابی میں آیا، اپوزیشن کی لابی میں خواجہ آصف صاحب تھے،
سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، ان کے سینئر آدمی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے نوید قمر بھائی تھے، یہ سب آئے. میں نے وہاں پی ٹی آئی کی طرف سے خواجہ آصف صاحب کو یہ بات کی کہ آج ہم آپ کو غیر مشروط سپورٹ دے رہے ہیں، ہم کوئی مطالبہ نہیں رکھ رہے، کیونکہ ہم اس موقع پہ حکومت کی کسی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے کہ ملک کو ہماری ضرورت ہے اور ہم کہیں کہ نہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے. نو، ہم ابھی غیر مشروط سپورٹ کریں گے پاکستان کی خاطر. ہاں، یہ معاملہ حل ہو جائے، یہ مذاکرات اللہ کرے خیر سے حل ہوں، امن قائم ہو، پھر آپ کی اخلاقیات کا امتحان ہوگا کہ آپ عمران خان صاحب کا معاملہ جو ہے وہ حل کریں. جہاں تک وہ دوسری بات ہے، دیکھیں آپ نے بہنوں کی بات کی، اس پہ آتا ہوں. آخری آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے، وہ بھی اہم ہے. وہ سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن وہ سیاسی نہیں ہے، وہ سیاسی ان کا سوچنے کا انداز اس طرح سیاسی نہیں ہے. وہ ایک بہن کی طرح یا اپنی فیملی کی طرح سوچتی ہیں، تو ان کی بات جائز ہے. وہ کہتی ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب تک رسائی کیوں نہیں مل رہی. یہاں میرا ایک سوال حکومت سے بنتا ہے، جو میں تھوڑی سی تمید اس لیے باندھی، وہ اس لیے تھی کہ دیکھیں 2 بار پچھلے 2-2.5 سال میں 2 بار قوم کو ایک بہت بڑے امتحان کا سامنا ہوا. آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ پچھلے سال پاک بھارت جنگ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور اس وقت تحریک انصاف نے اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کے اور ملکی مفاد کی خاطر آگے بڑھ کے ہم نے حکومت اور اپنے اداروں کو کی سپورٹ کی، اور غیر مشروط ہماری اس میں بھی علی صاحب کیونکہ وقت تھوڑا محدود ہے، اس میں بھی علیمہ صاحبہ کا جو بیان تھا لیکن اس وہ کا پارٹی رزلٹ کیا کی نکلا. پالیسی سے یہ میرا مختلف سوال تھا. آج کی حکومت سے ہے کہ 2 بار دیکھیں، 2 بار ہم نے ملک کی خاطر سپیس دی، اپنے مطالبات کو سائیڈ پہ رکھا. ہم نے حکومت کی سپورٹ اس وقت پاک بھارت جنگ میں حکومت کی نہیں، پاکستان کی سپورٹ کی تھی. ہم نے شہباز شریف کو نہیں، ہم نے پاکستان کی سپورٹ کی تھی. وہ بھی موقع حکومت نے ضائع کیا، یہ بھی موقع حکومت ضائع کر رہی ہے کہ ایک جماعت بار بار آپ کو سپیس دے رہی ہے، ملک کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ تھوڑا سا سانس لیتے ہیں، آپ کا معاملہ حل ہوتا ہے، آپ دوبارہ پوزیشن کو گلے سے پکڑ لیتے ہیں. اچھا، پی ٹی آئی کے بیانیے کے حوالے سے خان صاحب کی فیملی کے کرنے کا بیان کو بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ان کی بہنوں کے بیان کو بھی. لیکن علی محمد خان صاحب، اگر آپ اس کو سمپلیفائی کریں ہمارے لیے، ایک طرف پی ٹی آئی کی یہ پالیسی ہے، یہ بات معقول نظر آتی ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں، سلمان راجہ صاحب نے بھی کی کہ حکومت سے اس حوالے سے تعاون کیا کہ ایک بڑا اہم سفارتی موقع تھا. لیکن دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب ایک رہائی فورس بنا چکے ہیں. علیمہ صاحبہ کا جیسے ہم نے حوالہ دیا کہ آپ لوگوں کے اس فیصلے کو انہوں نے حکومت کی سہولت کاری کہا. تیسری طرف آپ کے کارکن ہیں جن کا ایک بیان بھی کچھ دیر پہلے ہم نے چلایا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اچکزئی صاحب، جنید اکبر صاحب اور سہیل آفریدی صاحب کے درمیان فٹ بال بنے ہوئے ہیں. تو کارکن کے لیے اس وقت آپ کا کیا پیغام ہے؟ کون لیڈ کر رہا ہے پارٹی کو اور کیا لاہے عمل ہوگا مستقبل میں؟ سیاست ایک جدوجہد کا نام ہے، صبر کا نام ہے، اور امتحان کے سامنے کھڑے ہونے کا نام ہے. یہ جلد بازی یا جذبات میں آنے کی گیم نہیں ہے. عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی، انشاءاللہ جلد ہوگی. وہ دوبارہ اس قوم کو لیڈ کریں گے. اگر پاکستان کی اس میں بہتری ہے، میری پھر دعا ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی بنے. لیکن اس وقت اپنے آپ کو ہم نے متحد رکھنا ہے. آپ نے کہا کارکن کو کیا میسج ہے؟ علی محمد کا میسج کارکن کو یہ کہ میں بھی آپ کی طرح کارکن ہوں. نہ میں چیئرمین ہوں، نہ میں جنرل سیکرٹری ہوں، نہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں، نہ مجھے عمران خان صاحب نے مذاکرات کا کوئی وہ دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے. میں بھی آپ کی طرح کارکن ہوں. میرا آپ کو میسج یہ ہے کہ اگر میں بہت سی چیزوں کو برداشت کر رہا ہوں، جیل تو میں نے کاٹی ہے نا. جن کے پاس بڑے بڑے عہدے، ان میں سے کون جیل گیا ہے؟ ان میں سے کون 15-20 سال سے عمران خان کے ساتھ ہے؟ میں اپنے خاندان کے ساتھ پچھلے 30 سال سے عمران خان کے ساتھ ہوں. جب اس جماعت کا بلے کا نشان چراغ کا نشان تھا، تب میرے دادا، چھوٹے دادا نے ووٹ کیا تھا. تب یہ کدھر تھے یہ سارے لوگ؟ یہ تو پتہ نہیں کس کس جماعت سے آئے ہیں. لیکن میں ان کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں؟ کیونکہ عمران خان میرے لیڈر نے ان کو اپوزیشن لیڈر اور ان کو چیئرمین اور یہ سارا بنایا ہے. تو اگر علی محمد اور شہریار آفریدی جیل کاٹ کے نکلے ہیں، اسد قیصر جو جیل کاٹ کے نکلا ہے، قربانی سے سارے نکلے ہیں، ہم اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو اس وقت ہم نے اپنے آپ کو ڈس یونائٹ نہیں کرنا. اعلان اگر ہوگا اچکزئی صاحب کریں گے یا گوہر کریں گے جو چیئرمین ہیں. اگر اس طرح میں اعلان کرنا شروع کر دوں، دوسرا کرنا شروع کر دے، ہاں یہ البتہ ہے کہ میں توقع رکھتا ہوں اچکزئی صاحب سے کہ قوم کی اور پارٹی کی ان سے ایک امید ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک جماعت کی 70-80 سیٹیں ہیں اور وہ اپنا نہیں کسی ایک جماعت والے شخص کو اپوزیشن لیڈر بنانے. بڑا اعتماد کیا ہے عمران خان نے، اور ہم نے اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر صاحب کو سپورٹ کیا ہے. قوم کی ان سے توقعات ہیں کہ وہ اس پہ کوئی سنجیدہ آپ کوشش کریں. چلیں، اب 2 باتیں میرے ذہن میں ہیں. ایک تو پھر جو اب کارکن ہیں آپ کے، جن کو بھی آپ نے پیغام دیا، وہ رہنماؤں کے اوپر جو تنقید علیمہ صاحبہ کر رہی ہیں، اس حوالے سے جو ان کے بیانات ہیں ان کو فیملی کے ذاتی جذبات سمجھیں اور غور کریں. پارٹی کی قیادت کے لاہے عمل کے حوالے سے اگر کوئی اعلان آتا ہے. دیکھیں میری تو ایک پالیسی ہے پچھلے 2 سال سے، جب سے یہ خان صاحب جیل میں ہیں، کبھی بھی میں نے ان کی سسٹرز کی کسی پبلک سٹیٹمنٹ پہ جواب نہیں دیا، بات نہیں کی. کیوں؟ وہ سسٹرز ہیں.
وہ غیر سیاسی ہیں, ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہیں. تو اگر کوئی بات ان کی ہم کو سمجھ نہیں آتی یا کوئی ہمیں لگتا ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے, ہمیں پھر بھی پبلک میں جواب اس لیے دینا چاہیے کہ وہ ایک تو خواتین ہیں, پھر عمران خان کی سسٹرز ہیں, تو اس پہ تو میں کامنٹ ہی نہیں کروں گا. چلیں ٹھیک ہے, لیکن لیکن ہمیں بالکل کہوں گا کہ علی محمد نے ان کو چیئرمین نہیں بنایا. اگر کسی کو گوہر سے مسئلہ ہے, اگر کسی کو راجہ صاحب سے مسئلہ ہے, کسی کو چکزئی صاحب سے مسئلہ ہے, تو جا کے عمران خان کو بات کریں. کارکن تو بہرحال ہمیں علیمہ صاحبہ کی بات دہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور چکزئی کی بجائے کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دوں تو یہ پارٹی تو بکھر جائے گی. ہمارا جو مخالف ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں ہمارا مخالف بڑے طریقے سے آ رہا ہے. جب وہ توڑ نہیں سکا, خرید نہیں سکا اور ڈرا نہیں سکا عمران خان صاحب کے پارلیمنٹیرینز کو, تو ان کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا کہ فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, یہ کمپرومائز وہ کمپرومائز ہے. بھائی ایک آدمی نے اپنا گھر تباہ کر دیا, جیلیں کاٹ لیں, بچے اس کے اغوا ہو گئے, وہ تکلیف میں ہے, اس کے کاروبار بند ہو گیا, اور کیا قربانی دے؟ سر کٹوا دے. یہ جو ہے وہ بات رہ گئی. تو اس طرح سے نہ کریں. یہ وہ قیادت ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ لائل کھڑی ہے, اور جس دن ان کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ جو لائل سٹالورٹس ہیں, جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, جو کھڑے ہیں آج بھی اس فسطائیت کے سامنے, ان کو کسی طریقے سے پارلیمان سے باہر کریں کہ تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. نہ عمران خان صاحب کی جماعت پارلیمان میں ہوگی, نہ ان کی کوئی بات سنے گا. دیکھیں اس وقت آپ پنجاب میں کوئی کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے, آپ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر پی ٹی آئی کی کوئی میٹنگ نہیں کر سکتے. اگر پی ٹی آئی پارلیمان میں نہ رہی, عمران خان صاحب کے لیے جو آواز اٹھ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کارکن متحد رہیں, صبر سے کام لیں, اور لاہے عمل کے حوالے سے کس کی طرف دیکھیں؟ اچھی لگتی ہے, بری لگتی ہے, لاہے عمل کے لیے کس کی طرف دیکھیں جاری رکھیں, کیونکہ عمران خان نے اعتماد کیا ہے. میرے پروگرام کلوز کرنا ہے. آپ بتائیے لاہے عمل کے لیے اچکزئی صاحب کی طرف دیکھیں, آفریدی صاحب کی طرف دیکھیں, یا صوبائی قیادت کی طرف دیکھیں جنید اکبر صاحب کی صدارت میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لاہے عمل کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف دیکھیں, چیئرمین جنرل سیکرٹری کے لیے کی طرف دیکھیں, اور جو متحدہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں اچکزئی صاحب, ان کو چونکہ عمران خان نے ایک مینڈیٹ دیا ہے تو وہ ان کا کام ہے, لیکن پارٹی امور میں کہیں دائیں بائیں نہ دیکھیں. جن کو عمران خان نے عہدے دیے ہیں, اگر علی محمد اور شہریار آفریدی ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, آپ بھی ان کو ایکسیپٹ کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.